یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب اس ذات کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ کہیں صرف اہل ایمان کو مخاطب کیا اور وہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ کہیں انبیاء علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے تو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولو، حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، طیبات چیزیں استعمال کرو، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو۔ جہاں صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا تھا، وہاں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہاں ان آیات میں اہل کتاب کو مخاطب کیا گیا ہے تو فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، سابقہ کتابوں کے ماننے والے، دعوے دار یا ان کے پیروکار یا ان پر چلنے والے یا جتنے بھی سابقہ شریعتوں کے ماننے والے ہیں، ان سب کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ہمارے پاس وہ رسول آ چکا جس رسول کے تذکرے تمہاری ساری سابقہ کتابوں میں موجود تھے، جس رسول کے تذکرے تمہاری شریعتوں میں تھے، جس رسول کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما کر گئے وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے آنے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، میں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو میرے بعد دنیا میں آنے والا ہے، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ یہ گویا اس بات کو یاد کروایا جا رہا ہے، اہل کتاب کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ تمہیں تمہارے نبی، اے عیسائیوں، اے نصارہ، تمہیں تمہارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ کر گئے تھے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، وہ آ چکے ہیں، اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے ہیں، یہ کہنے والے ہیں کہ ہم اپنے دین ابراہیمی پر ہیں، ان کو بھی مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسول آ چکے جس رسول کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر کے گئے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، اے اللہ ان میں سے ایک رسول انہیں دے دے جو ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے، تزکیہ نفس کرے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے، انہیں جینے اور مرنے کے اصول اور ضابطے بتائے۔ وہ رسول آ چکے ہیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارے وہ رسول آ چکے، تشریف لے آئے ہیں۔ اب وہ انتظار ختم ہو چکا، اب عمل کرنا ہے، پیروی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، ان کی تابعداری کرنی ہے، ان کی تعلیمات کو دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اور اس رسول کے رسول برحق ہونے کی بڑی دلیل یہ موجود ہے کہ یہ رسول سچے ہیں،
یہ وہی رسول ہیں جن کی انتظار تھی، جن کے بارے میں دعائیں کی گئی تھی، جن کی بشارتیں سابقہ آسمانی کتابوں میں تھی، جن کی بعثت کے بارے میں تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کہہ کر گئے، اور جن کی بعثت کے بارے میں عالم ارواح میں اللہ رب الجلال نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، وہ رسول آ چکے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بہرحال مختصر، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ رسول بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے اکثر وہ چیزیں کہ جو تم نے اپنی کتابوں میں سے چھپائی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت کہ جو تمہاری زبان نہیں جانتی، جس نے آج سے پہلے کوئی کتاب نہ لکھی اور نہ پڑھی، جو کسی کا شاگرد نہیں، وہ تمہاری خیانتیں پکڑے، تمہاری چوریاں پکڑے، تم نے اپنی کتابوں میں کیا 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 وہ بتائے۔ کیا یہ کم دلیل ہے؟ کیا یہ معمولی دلیل ہے اس رسول برحق ہونے کی؟ یہ بڑی دلیل ہے، یہ بڑا ثبوت ہے کہ یہ رسول سچے ہیں، کہ تمہاری خیانتیں پکڑ رہے ہیں، تمہاری خیانتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ اکثر چیزیں جو تم اپنی کتابوں میں چھپایا کرتے تھے۔ احادیث میں تفصیل موجود ہے۔ بدکاری کا ایک معاملہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہودی لے کر آئے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی قسم کی ہمیں اس میں چھوٹ مل جائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس تورات میں کیا ہے سلسلہ؟ کہنے لگے جی منہ کاڑا کرنا وغیرہ وغیرہ، کچھ چیزیں جو ہمارے ہاں بھی لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے، دین میں اضافہ کر کے، دین میں مداخلت کر کے، اس طرح انہوں نے بھی چیزیں بنائی ہوئی تھی۔ فرمایا کتاب لاؤ، تورات لاؤ۔ تورات لائی گئی، اس کو پڑھا گیا، اس میں وہ چیز موجود تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر اونٹ کا گوشت، ان کی صحت میں درست نہیں آتا تھا، منع کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بنا لیا کہ وہ حرام تھا۔ اللہ نے فرمایا قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، جاؤ تورات لاؤ، تورات میں ہمیں دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اس کو پڑھو، اس کو پڑھ کر دکھاؤ، بتاؤ۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں فرمایا جو کچھ تم اپنی کتابوں میں چھپاتے تھے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم اپنی کتابیں میں اپنی کتابوں کی بہت ساری چیزیں چھپاتے تھے، وہ باتیں یہ رسول بتا رہے ہیں تمہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں سے درگزر فرماتے ہیں، بہت ساری باتوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول سچے ہیں، وہی رسول ہیں جو جن کے آنے کا انتظار تھا، وہ تشریف لا چکے۔ قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم اپنی کتاب میں چیزیں چھپاتے تھے ان کو بتا رہے ہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتوں کو درگزر فرما رہے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور دوسری چیز تمہارے پاس آ گئی، وہ کیا کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا، کتاب مبین آ گئی۔ اس قرآن کی صفت یہاں کیا بیان ہوئی؟ نور، روشنی۔ اس قرآن کے ذریعے ہدایت کا راستہ ملتا ہے، جس طرح اللہ رب الجلال نے دوسری جگہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتی ہے، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی طرف جو سیدھا راستہ ہے، بالکل صراط مستقیم ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
اس اللہ کا راستہ جو صراط مستقیم اس رب کا راستہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، آسمان و زمین کا رب ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، آسمان و زمین کے مدبر الامور ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب الجلال نے اس کتاب کی متعدد شانیں بیان کی ہیں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنوں کے لیے یہ قرآن شفا ہے، اس قرآن کو شفا قرار دیا گیا، شفاء لما فی الصدور کہا گیا، یہ روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور اس قرآن کی صفت قرآن میں ہی رحمت قرار دیا گیا۔ اس قرآن کے ذریعے رحمتیں بانٹی جاتی ہیں، رب کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ جو جہنم کے مستحق تھے وہ جنت کے مستحق بنے، جو ڈاکو اور چور تھے وہ امین اور پہرے دار بنے، جو خائن تھے اور جو بدکار تھے وہ عزتوں کے محافظ بنے، جو بد عہد تھے وہ وعدے کے پابند بنے، اور جو ظالم تھے وہ عادل بنے۔ اس قرآن کے ذریعے کتنی بڑی تبدیلی اس قرآن کے ذریعے آئی۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، روشنی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہدی بہ اللہ، بعض لوگ اس میں دو چیزیں سمجھتے ہیں کہ قرآن الگ چیز ہے اور نور الگ چیز ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ہوتی تو آگے جو آیت کریمہ میں اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا یہدی بہ اللہ، ہی واحد ضمیر استعمال فرمائی، تو یہ دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اگر دو چیزیں ہوتی، مثلا نور الگ ہوتا، قرآن الگ ہوتا، تو پھر یہدی بہما ہوتا، تثنیہ کی وہ ضمیر آتی۔ اور اگر تین چیزیں ہوتی تو جمع کی ضمیر لائی جاتی، یہدی بہم۔ تو بہی جو واحد ضمیر اللہ رب الجلال نے استعمال فرمائی، یہ واضح کر رہی ہے کہ یہ نور اور کتاب مبین قرآن کریم ہی ہے۔ اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ جس طرح رسول اللہ کی صفت میں سراج منیر فرمایا ہے، رسول اللہ کی صفت میں سراج منیر فرمایا ہے، اسی طرح قرآن کی یہاں یہ دو صفتیں، ایک تو مبین بیان فرمائی اور ایک نور بیان فرمائی۔ فرمایا بے شک تمہارے پاس اللہ کا رسول بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی۔ گویا اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کا بھی تذکرہ آ گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ آ گیا۔ تو نور سے مراد قرآن کریم ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ رہنمائی کرتا ہے اس کے ذریعے من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی چاہتا ہے، جو اس کے حکموں کے مطابق چلنے والا ہے، جو اس کی شریعت کی تابعداری کرنے والا ہے، جو اس پر چلنا چاہتا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، سلامتی والا راستہ۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ رب الجلال سیدھے راستے، سلامتی والے راستے، نجات والے راستے پر چلانا چاہتا ہے۔ کس کو؟ جو اس پر چلنا چاہتا ہے۔ جس طرح فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ہے، منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدایت کے متلاشیوں کے لیے ہے، ہدایت کے چاہنے والوں کے لیے ہے، جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، جو اس ہدایت پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں۔ وہی بات یہاں فرمائی یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو رہنمائی کرنا چاہتا ہے جو اس قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلنے کی آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، اس پر چلنا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق زندگیاں گزارنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سبل السلام، سلامتی والا راستہ۔ سلامتی والا راستہ کون سا راستہ ہے؟ وہ دین کا راستہ، شریعت کا راستہ،
اور نجات کا راستہ جس پر چل کر انسان ان تمام مراحل میں کامیاب ہو۔ پہلا مرحلہ آ جاتا ہے موت کا مرحلہ، نزع کا مرحلہ، پھر ایک مرحلہ ہے قبر میں، پھر ایک مرحلہ ہے حشر کے میدان میں جہاں اعمال سیدھے ہاتھ میں اور بائیں ہاتھ میں تقسیم ہوں گے، ایک مرحلہ ہے حوض کوثر پر، ایک مرحلہ ہے پل صراط سے گزرنے پر۔ ان تمام مراحل سے، پیچھے کے پنکھے کھول دو، لائٹ تھوڑی تیز کرو، ان تمام مراحل پر گویا سلامتی چاہیے۔ اگر سلامتی چاہیے ان تمام مراحل پر تو قرآن کے راستے پر چلو، قرآن کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلو، اور یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو ان تمام مراحل میں گزرنے والوں کے لیے سلامتی ہی سلامتی فراہم کرتا ہے، نزع کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پہ بھی، اور حوض کوثر پر بھی، اور جہاں نامہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال تقسیم ہوں گے، دائیں اور بائیں ہاتھ میں اعمال دیے جائیں گے، ان تمام مراحل پر یہ قرآن سلامتی کی گواہی اور سلامتی کی گارنٹی اور سلامتی کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن پر عمل پیرا ہو، صرف دنیا میں نہیں بلکہ ان تمام مراحل میں آپ کو سلامتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو بھی اس کی رضامندی چاہتا ہے اس کو وہ رہنمائی کرتا ہے۔ سبل السلام، سلامتی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ۔ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ظلمات میں متعدد چیزیں آتی ہیں، سب سے بڑا اندھیرا کفر ہے، شرک، بدعت اور جہالت، یہ بڑی چار موٹی قسمیں آپ یاد رکھیں۔ جہالت بڑا اندھیرا ہے۔ ہم تو اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس نبی کی سب سے پہلی وحی یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ جہالت کو مٹائیے، سارے معاملے آسان ہوتے چلے جائیں گے، سارے مرحلے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ جہالت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ کیا ہے؟ تاریکی ہے، ظلمات ہے، اندھیرا ہے۔ شرک اندھیرا ہے، بدعات اندھیرا ہے، کفر اور ضلالت اندھیرا ہے۔ ان تمام اندھیروں سے نکال کر قرآن کدھر لاتا ہے؟ بڑی روشنی اور اجالا ہے۔ ایمان، ایمان نور ہے، اسلام نور ہے، دین نور ہے، تعلیم اور معرفت نور ہے۔ انسان رب کو پہچانے، فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ علم ہونا چاہیے، یہ معلومات ہونی چاہیے، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے، یہ نور مبین ہے۔ اسلام نور ہے، ایمان نور ہے، دین نور ہے، علم نور ہے، اور یہ سارے انوار جمع ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ نے آپ کے ایمان کی بھی گواہی دی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آپ کے اسلام کی بھی گواہی قرآن نے دی، آپ کے تعلیم کی گواہی بھی قرآن نے دی، اور آپ کے عقیدے کی گواہی قرآن نے دی۔ آپ شرک سے بری ہیں، منزہ ہیں اور بیزار ہیں،
متعدد آیتیں میں ان میں نہیں جا پاؤں گا. فرمایا وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وہ اندھیروں سے ان کو نور کی طرف، ہدایت کی طرف، اجالے کی طرف، ایمان کی طرف، اسلام کی طرف، عقائد کی اصلاح کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. اور قرآن اگر ہم پڑھیں، قرآن سمجھیں تو یہ ساری شانیں قرآن میں موجود ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور انہیں رہنمائی فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف. قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آپ کس چیز پر ہیں؟ صراط مستقیم پر ہیں. اور وہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اے نبی، آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں. یہ قرآن صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. اور وہ صراط مستقیم سیدھا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو ہمیں ہمیشہ مانگنے اور طلب کرنے کی تعلیم اور دعوت اور ترغیب دی گئی ہے. نماز میں ہر رکعت میں یہ چیز دہرائی جاتی ہے اور یہ درس دیا گیا ہے. نماز کا گویا یہ مقصد بیان ہو رہا ہے کہ رب کے سامنے سر بسجود ہونے کا مقصد یہ ہے اور حاصل یہ ہے کہ رب سے ہم صراط مستقیم مانگیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی کر، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلنے کی سمجھ عطا فرما، صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، توفیق عطا فرما. اگر اللہ رب الجلال توفیق عطا فرما دے تو بلال حبشی کو توفیق دے دیتا ہے، اور وہ توفیق عطا نہ فرمائے تو ابو جہل جیسا ذہین ترین انسان اور ابو لہب جیسا خوبصورت ترین انسان اور عتبہ شیبہ جیسے مالدار ترین انسان محروم ہی چلے جاتے ہیں. فرمایا وہ صراط مستقیم ہیں جس کے مانگنے کی تعلیم قرآن کریم میں اور نماز میں خاص طور سے یہ دی جا رہی ہے. ہر رکعت میں رب سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اور صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا والے جو مرضی کہتے رہیں. صراط مستقیم کی وضاحت خود اللہ رب الجلال نے سورہ اس میں نساء میں 5ویں پارے میں فرما دی ہے. فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ. فرمایا وہ راستہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کا راستہ ہے. حضرت محمد رسول اللہ جن کے سربراہ ہیں 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، جن کی سب سے زیادہ اور جس چیز پر سب کا اتفاق تھا وہ عقیدے کی اصلاح تھی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اور وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ انبیاء علیہ السلام کا راستہ. اور پھر انبیاء کے بعد دوسرا درجہ صدیقین کا آتا ہے، اور صدیقین میں بھی سب سے بڑا درجہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. چونکہ پورے قرآن کریم میں کسی اور صحابی رسول کے بارے میں
نص قطعی موجود نہیں ہیں، جو نص قطعی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ صدیق اکبر ہیں اور دوسرا درجہ صدیقین کا ہے۔ ہم بھی اگر سچ بولیں، ہم بھی سچ کی تصدیق کریں، سچ کیا ہے؟ اللہ واحد لا شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری سچے رسول ہیں۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح رسول اللہ کی رسالت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ہم یہ گواہی دیں تو ہم بھی سچے ہو سکتے ہیں، ہم بھی اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں، ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، اس کے بعد شہداء کا درجہ ہے۔ فاروق اعظم ہیں، عثمان ذی النورین ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، امیر حمزہ ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور عشرہ مبشرہ ہیں، اور اصحاب عہد ہیں، اور بے شمار ہیں، اور دنیا قیامت تک کے آنے والے ہیں۔ وہ ایک سلسلہ ہے، اس پر عمل پیرا ہونے والے۔ فرمایا والشہداء والصالحین، صالحین میں تمام نیک کام کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے شامل ہو سکتے ہیں۔ فرمایا سبل السلام، سلامتی کا راستہ وہ راستہ ہے جو انبیاء کا راستہ ہے، جو صدیقین کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، فرمایا یہ بڑا اچھا ساتھ ہے، یہ سنگ ساتھ سب سے بہتر ہے۔ تو اس راستے کی طرف یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے ان کو صراط مستقیم کی طرف۔ آگے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح بن مریم ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے الوہیت کے درجے پر بٹھایا۔ اس کی مختصر میں عرض کروں کہ ہر وہ صفت جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی مخلوق میں مان لینا یہ اسی کھاتے میں آئے گا، چونکہ نصارہ نے اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ الہی صفات ان میں ڈالنا چاہیں۔ کہیں انہوں نے کہا کہ ثالث و ثلاثہ ہیں، کہیں انہوں نے کہا ابن اللہ ہیں، کہیں دوسری باتیں کہیں ہیں۔ اوپر دوسرے چھت پر جگہ موجود ہے، آپ حضرات اگر جگہ کم ہو تو اوپر چلے جائیں، اوپر جگہ کافی موجود ہے۔ تو فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح بن مریم اللہ ہے۔ ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ وہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ مخلوق میں ماننا یہ گویا اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے پرہیز کرنی ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، متعدد باتیں کہی گئی۔ ایک بات یہ کہی گئی کہ آؤ بتاؤ اگر اللہ چاہے مسیح ابن مریم کو، اس کی والدہ کو، روح زمین میں جتنے ہیں ان سب کو ہلاک کر دے، کون ہے جو بچائے گا؟ کون ہے جو مقابلہ کرے گا؟ کون ہے جو اللہ کے سامنے آڑے آئے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار دکھاتا ہے، معمولی زمین کو ہلاتا ہے، زلزلے آتے ہیں، چھوٹا سا جھٹکا دیا اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ لمحے بھر میں تہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر اللہ چاہے حضرت عیسیٰ بن مریم کو، ان کی والدہ کو، اور روح زمین کے سارے جتنے بھی ہیں ان سب کو، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روح زمین کے سب کو ہلاک کر دے، اللہ سے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب کوئی نہیں بچا سکتا پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ زمین و آسمان کی اصل بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔
فرمایا وما بینہما، زمین آسمان اور اس کے درمیان جتنا کچھ ہے یہ سب اللہ کا ہے، خلقن ملکن عبیدن، پیدا بھی اسی نے کی ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، بندے اور غلام بھی سارے کے سارے اسی کے ہیں۔ آج تک نہ زمین کو یہ مجال یا یہ جرت ہوئی کہ وہ رب کے حکم کی ذرہ برابر خلاف ورزی کرے، نہ آسمان کو یہ جرت ہوئی کہ وہ ذرہ برابر رب کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ یہ درخت کھڑے کیے ہیں تو کھڑے ہیں، پہاڑ کھڑے کیے ہیں تو کھڑے ہیں، اور سورج چاند ستارے رواں دواں ہیں، جس طرح چلایا اس طرح چل رہے ہیں۔ ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب الجلال نے ان تمام کا تذکرہ فرمایا، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، والدواب والشجر وکثیر من الناس وکثیر حق علیہم الضلالہ، لیکن انسان سارے شامل نہیں کیے، درخت سارے شامل کر دیے، پہاڑ سارے شامل کر دیے، زمین پوری شامل کی، آسمان پورا شامل کیا، اور سورج چاند ستارے سارے شامل کیے کہ یہ اللہ کے حکم کی ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کرتے، اور بہت سارے انسان ہیں جو اس پر عمل پیرا ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ، اور بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو رب کے ان فرامین سے، رب کے حکموں سے بغاوت کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں اور اپنی منمانی کرنے والے ہیں۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے۔ بات کہاں سے چلی؟ بات تو اسی چیز سے چلی نا، عیسائیوں نے تو اسی بات سے بات بنائی، یہودیوں نے تو اسی بات سے عقیدے بگاڑے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بغیر باپ کے اللہ رب الجلال نے فرمائی۔ اللہ نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال سے پہلے آدم تک چلے جاؤ نا، اوپر چلو، سب سے پہلے انسان جو دنیا میں ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کا باپ کون تھا؟ ان کی ماں کون تھی؟ یہ بتاؤ، آدم کی ماں کا نام بتاؤ، آدم کے باپ کا نام بتاؤ۔ اگر تمہیں اس چیز پر اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے، تو چلو بتاؤ، تم آدم کے باپ کا نام بتاؤ، آدم کی ماں کا نام بتاؤ۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، آدم کو تو مٹی سے بنایا تھا نا، پھر اس کو قوت گویائی بخشی، فرمایا من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ یہ قوت سماعت، بصارت، احساس، نطق، یہ سارا کچھ عطا فرمایا رب نے۔ مثال موجود ہے، حضرت حوا کے باپ کا نام بتاؤ، ماں کا نام بتاؤ، کون ہیں؟ آدم کی پسلی سے پیدا کر دیا، مثالیں موجود ہیں۔ تو یہاں مختصر فرمایا یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اگر اس نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ کون سی مشکل ہے جب اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، سارے انسانوں کو پیدا فرمایا، اور اس باپ اور ماں کے اس ملاپ کے بعد بھی وہ چاہے ہزاروں لاکھوں جوڑے بانج رہتے ہیں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا جسے چاہے بیٹیاں دے دے، جسے چاہے بیٹے دے دے، جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اور جسے چاہے اسے عقیم بنا دے، بانج بنائے نہ دے۔ کون ہے جو اس کو اولاد دینے والا؟ کوئی نہیں دے سکتا۔ یخلق ما یشاء، وہ خالق ہے جو چاہے پیدا کرے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا مائی مریم سے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کو نہ کوئی روکنے والا نہ ٹوکنے والا۔ یہ ان آیات کا مختصر خلاصہ ہے، یہ سلسلہ جاری ہے ان آیات کا۔ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین احکم الحاکمین، بے شمار لوگ بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ کلیہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔